اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر ان الشرک لظلم عظیم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی ذات گرامی قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتی ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ شرک وہ بلا ہے اور وہ مصیبت ہے اور اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے کہ میں شرک کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ شرک کو قرآن مجید کی دوسرے الفاظ میں کہا گیا ان الشرک لظلم عظیم۔ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا زندگی میں کبھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، کبھی بھی کسی کو یہ مت کہنا کہ جیسے اللہ تعالیٰ بارش برساتے ہیں ایسا یہ فلاں آدمی بارش برساتا ہے، کسی کے بارے میں یہ گمان مت کرنا۔ اور لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا تھا ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک جو ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور ظلمت کا نام کیا ہے؟ اندھیرا۔ اب دیکھیں شرک کہتے کسے ہیں؟ آج تک ہم نے کبھی شرک کا مفہوم سمجھے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی صفات یہ کسی دوسرے کو دے دینا، یعنی کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے اسی طرح میرا پیر بہت بڑا ہے، گمان یہی ہو، یہ شرک ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت کی صفات کسی دوسرے کو دے دینا۔ مثال کے طور پر اللہ عالم الغیب ہے، یہ کہنا میرا پیر بھی عالم الغیب ہے۔ اللہ تعالیٰ حاضر ناظر ہے، میرا پیر بھی حاضر ناظر ہے۔ اچھا میں جہاں ہوں، جو کھاتا ہوں، جو پیتا ہوں، یہ سارا کچھ میرے حال احوال سے واقف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور یہ کسی پیر کے بارے میں بھی عقیدہ رکھنا یہ شرک ہے۔ یاد رکھنا شرک والا آدمی اگر اس نے زندگی میں 50,000 حج کیوں نہ کی ہو، اس نے اپنی زندگی میں کئی لوگوں کی مددیں کیوں نہ کی ہو، اس نے غریبوں کے لیے کیوں نہ ایسے کام کیے ہوں کہ جو غریبوں کے لیے سہولت کے باعث ہے، مگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حبیطت اعمال، اس کے سارے اعمال ضائع۔ شرک والے کے سارے اعمال ضائع۔ شرک والے جو ہے حج کر لے، عمرہ کر لے، کعبہ تیار کر لے، مساجد تیار کرے، مدارس تیار کرے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قابل قبول نہیں ہے، قطعاً قابل قبول نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے بارے میں یہ برداشت نہیں کرتے کہ میرے ساتھ کوئی شریک ٹھہرائے۔ اب دیکھیں اگر غیرت کی بات ہے، غیرت کی آدمی، ایک غیرت مند آدمی کیا یہ وہ برداشت کر سکتا ہے کہ میری بیوی کے ساتھ کسی اور کے تعلقات؟ کبھی کرے گا؟ اگر ایک غیرت مند آدمی اپنی بیوی کے بارے میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میری بیوی کے ساتھ کسی اور کے بھی تعلقات ہو، کسی اور کے بھی لنک ہو، کسی اور کا بھی آنا جانا ہو، تو اللہ کی ذات کیسے برداشت کر سکتی ہے کہ میرے ساتھ کسی اور کو بھی شریک بنایا جائے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ مجھے بیٹا نہیں اور فلاں دربار پہ چلے جائے، فلاں دربار پہ چلے جائے۔ بھائی سب سے بڑا دربار دنیا میں اگر کسی کا ہے تو وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور کئی ایسے احمق، کئی ایسے جاہل کہ جب وہ کسی کے دربار یا کسی کے مزار پہ جاتے ہیں جا کے سجدہ کر دیتے ہیں۔ آپ کی موجودہ وزیر اعظم عمران خان صاحب، یہ عبداللہ شاہ غازی میرے خیال سے اس مزار پہ گئے تھے یا کسی اور مزار پہ گئے تھے، وہاں پہ جا کے سجدہ کیا انہوں نے، عمران خان صاحب نے وہاں پہ سجدہ کیا۔ بھائی یہ سجدہ کرنا حرام ہے، کفر ہے۔ جس آدمی کو پتہ ہو اور اس کے باوجود وہ سجدہ کرے وہ کافر ہو جاتا ہے، اور جس آدمی کو پتہ نہ ہو وہ توبہ استغفار کرے۔ کسی ولی، کسی پیر کو سجدہ نہیں کر سکتے۔ جیسے آپ نے ماتھا نیچے جھکا دیا اسی وقت آپ کے سرے سے ایمان نکل گیا، جیسے آپ نے ماتھا نیچے جھکا دیا آپ کے اعمال سارے ضائع، سارے حقارت ہو گئے۔ کسی دربار میں جا کے سجدہ نہیں کر سکتے، کسی دربار کے پاس جا کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے اولاد دے دیں، مجھے اولاد چاہیے۔ اولاد دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اولاد پالنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اب کئی ایسے لوگ ہیں، میں نے ایک جاہل کو ممبر پہ بیٹھے ہوئے دیکھا کہ وہ یہ بات کر رہا تھا کہ میرا گلا خراب تھا اور میں فلاں دربار پہ چلا گیا، میں نے ان کو کہا میرا گلا ابھی ٹھیک کرو، انہوں نے میرا گلا ٹھیک کر دیا۔ بھائی یہ بات اگر کوئی میری اس بات سے اختلاف کرے، شاید مجھے کوئی کہے کہ آپ وہابی ہو، شاید مجھے کوئی کہے کہ آپ دیوبندی ہو، شاید مجھے کوئی کہے کہ تم بریلوی ہو۔ بھائی اس میں دیوبندی بریلوی والی بات نہیں ہے، اہل حدیثوں والی بات نہیں ہے،
یہ بات قرآن و حدیث کی ہے، یہ بات میں قرآن و حدیث سے کر رہا ہوں۔ اگر کوئی کہے کہ یہ آپ بات غلط کر رہے ہیں تو مجھے دکھا دیں قرآن و حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ کسی جگہ پہ جا کر کہیں کہ جی مجھے فلاں مدد کرے۔ دیکھو شرک کو حضرت فاروق اعظم نے کیسے ختم کیا تھا، جس جگہ قرآن مجید کی آیت اتری تھی، حضرات صحابہ کرام بیٹھے، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، اور آپ کے بارے میں کہا گیا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ کے نبی نے اپنا ہاتھ مبارک رکھا اور 1400 ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہوئے، آپ نے بیعت فرمائی 1400 صحابہ کرام سے اس درخت کے نیچے۔ اس درخت کو لوگ بڑا عجیب و غریب سمجھتے تھے، لوگ آگے منتے مانتے تھے، لوگ آگے سجدہ کرتے تھے۔ فاروق اعظم نے وہ درخت کٹوا دیا تھا، حالانکہ اس درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، مگر اس کے باوجود فاروق اعظم نے کٹوا دیا۔ تو بعض صحابہ نے اعتراض کیا کہ یہ اتنا بابرکت درخت تھا کہ اس کے سائے کے نیچے بیٹھ کر اللہ کے نبی نیچے بیٹھے تھے، حضرات صحابہ کرام بیٹھے تھے، آپ نے کیوں کٹوایا؟ فرمایا میں نے اس وجہ سے نہیں کٹوایا کہ اللہ کے نبی یا صحابہ کرام یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، بلکہ اس وجہ سے کٹوایا کہ لوگ یہاں پہ آگے شرک کرتے، شرک کی وجہ سے میں نے کٹوایا ہے۔ تو یہ شرک، اب دیکھیں آج کل لوگ کہتے ہیں نا کوئی مشکل کام اٹھاتے ہیں، مشکل کشا یا علی، یاد رکھنا یہ کفر ہے، یہ شرک ہے۔ اسی طرح کہنا یا المدد یا غوث اعظم، یہ شرک ہے، نہیں کہہ سکتے آپ المدد یا گنج بخش، یہ شرک ہے۔ دیکھیں قرآن مجید کا فیصلہ ہے ومن نصر الا من عند اللہ، کہ مدد اگر مانگنی ہے تو کس سے؟ اللہ سے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام کہتا ہے کہ مدد مانگنی ہے تو مجھ سے مانگے، اللہ کی ذات فرماتی ہے۔ تو اللہ کی ذات کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگ سکتے، قدر نہیں مانگ سکتے۔ اب بعض لوگ آپ سے اختلاف کریں گے کہ بھئی علی مدد تو کہہ سکتے ہیں۔ بھئی دیکھیں اگر آپ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ سے مدد مانگ رہے ہیں، وہ ہمارے سر کے تاج ہیں، ہمارے ایمان ہے وہ حضرت علی، تو دیکھیں نا حضرت علی کو کنہوں نے شہید کیا۔ یاد رکھنا جو خدا ہوتا ہے وہ کبھی مجبور نہیں ہوتا، جو خدا ہوتا ہے وہ کبھی روتا نہیں ہے، اور جو خدا ہوتا ہے اس کو کبھی موت نہیں آتی۔ حضرت علی اللہ تعالیٰ کے بندے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، ان کے ساتھ حضرت فاطمہ کی شادی ہوئی تھی۔ قدر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ خدا سے جیسے مدد مانگنی چاہیے ویسے ان سے مانگ سکتے ہیں۔ تو یہ ساری جو چیزیں آپ کے سامنے رکھی، یہ شرک نہیں کرنا، قدر کسی کے سامنے جھکنا نہیں ہے، اپنے سازہ کرام کے سامنے جھک کر سلام کرنا یہ جائز نہیں۔ سلام کریں دونوں ہاتھوں کے ساتھ کریں، ادب و احترام کریں، مگر جھک نہیں سکتے، جھکنا اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہوا ہے۔ اللہ سے خصوصی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں خالصتاً عقیدہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔